ویلکم، آپ سب کا خوش آمدید۔ دنیا کی تاریخ میں کچھ جنگیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے صرف سرحدیں نہیں بدلی بلکہ انسانیت کی تاریخ کا راستہ ہی بدل دیا۔ یہ ویڈیو ہم نے 3 حصوں پہ بنائی ہے اور یہ ایک پوری سیریز ہے جس کا نام ہے وارز دیٹ چینج دا ورلڈ۔ آج ہم بات کریں گے پارٹ 1 کی، اور پارٹ 1 میں ہے ہمارے پاس ورلڈ وار 1۔ اگلے حصوں میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ جنگ اور ایک اور تباہ کن جنگوں کی بنیاد بن گئی، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ورلڈ وار 1 اچانک شروع نہیں ہوئی ہے، اس کے پیچھے کئی سالوں سے دباؤ بڑھ رہا تھا۔ یورپ کی بڑی طاقت خود کو سب سے طاقتور ثابت کرنا چاہتی تھی، قوم پرستی بڑھ رہی تھی، فوجی طاقت کی دوڑ جاری تھی، اور دنیا مختلف اتحادوں میں پڑ چکی تھی، کئی چھوٹے اور کئی بڑوں میں۔ یہ سب مل کے ایک ایسی آگ بن چکے تھے جس سے صرف ایک چنگاری کی ضرورت تھی، اور وہ چنگاری 28 جون 1914 کو ملی، جب بوسنیا کے شہر سراویجو کی گلیوں میں ایک شاہی قافلہ گزر رہا تھا۔ یہ کوئی عام قافلہ نہیں تھا، یہ آسٹرین ہنگیرین امپائر کے ولی عہد آرچ ڈوک فرانز فرڈینڈ کا تھا۔ یہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کسی گاڑی میں جا رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ چند نوجوان پہلے ان کے قتل کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ یہ نوجوان ایک خفیہ ریبل تنظیم سے تعلق رکھتے تھے جسے بلیک ہینڈ کہا جاتا تھا۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ ان ولی عہد کو قتل کرتے، اور اس سے آسٹرین ہنگری امپائر کمزور ہو جاتا اور وہ اپنے ملک کو آزاد کرا لیتے۔ لہٰذا انہوں نے پہلے کوشش کری لیکن حملہ ناکام ہو گیا۔ انہوں نے ایک بم پھینکا، لیکن وہ بم اس گاڑی کو کراس کرتا ہوا پیچھے ان کی سیکیورٹی گاڑی میں چلا گیا، جس سے ان کے فوجی زخمی ہو گئے۔ اور آگے جانے کے بعد اچانک وہ خیال آیا کیوں نہ فوجیوں کی ہسپتال میں تیمارداری کی جائے۔ انہوں نے اپنے ڈرائیور کو بتایا، مگر ڈرائیور غلطی سے ایک گلی چھوڑ کے کسی اور گلی میں مڑ گیا۔ وہ گلی آگے سے بند تھی۔ وہاں ایک نوجوان پہلی ان کی طاق میں کھڑا ہوا تھا۔ اس نوجوان کا نام تھا گیرویلو پرنسپ۔ اس نے قریب آئی، 2 گولی اس نے چلائی، ایک لگی ولی عہد کو اور دوسری لگی ان کی اہلیہ صوفی کو، اور موقع پہ دونوں دم توڑ گئے۔ لیکن اس واقعے نے وہ کیا جس سے دنیا کی تاریخ ہمیشہ بدل گئی۔ اس واقعے کے بعد آسٹریا ہنگیرین امپائر نے سربیا پہ الزام لگایا اور جنگ کا اعلان کر دیا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ صرف 2 ملکوں کی جنگ نہیں تھی، اس سے مختلف بڑے بڑے اتحادی آپس میں بٹ گئے۔ ایک طرف الائیڈ فورسز بن گئیں جن میں شامل تھے برطانیہ، فرانس، روس اور بعد میں امریکہ بھی، اور دوسری طرف تھے سینٹرل پاور جس میں تھا جرمن امپائر، آسٹرین ہنگری امپائر اور آٹومن امپائر بھی شامل ہو گئے تھے۔ یہ اب ایک ملک کی جنگ جو تھی یہ سب کی جنگ بن گئی تھی۔ پہلی مرتبہ خندقیں کھودی گئیں، اس کے اندر ٹرینچ بنائی گئی۔ کیچڑ، بھوک، بیماری اور مسلسل بمباری، سپاہی مہینوں تک ان خندقوں میں پھنسے رہے۔ پہلی بار زہریلی گیس کا استعمال ہوا، ہزاروں لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زخم سے بھی علاوہ بھی لوگ مر سکتے ہیں، وہ دم گھٹنے سے لوگ مر چکے تھے۔ یہ جنگ صرف فوجیوں کی نہیں تھی، انسانیت کو بھی توڑ رہی تھی۔ دنیا ایک بربادی کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ یہ جنگ آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ عثمانی سلطنت یعنی آٹومن امپائر مشرق وسطیٰ میں شامل ہو گئی۔ یورپ کے ساتھ ساتھ ایشیا، افریقہ بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ 1917 میں امریکہ بھی الائیڈ فورس کا ساتھ دے چکی تھی، کیونکہ جرمن نے ان کی آبدوز کو بھی نشانہ بنایا تھا اپنی نیوی کے ذریعے۔ اب جنگ کا رخ بدلنے لگا تھا۔ اس کا انجام کیا ہوا کہ 1918 میں 4 سال بعد یہ جنگ ختم ہو گئی۔ 2 کروڑ سے زائد انسان مارے جا چکے تھے اور 4 بڑی سلطنت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ 1919 میں جرمنی کے ہتھیار ڈالنے کے بعد 32 ممالک نے اس سے ایک ورسائلز پیس ٹریٹی سائن کروایا، لیکن یہ معاہدہ امن نہیں لایا بلکہ ایک اور زیادہ خوفناک جنگ کی بنیاد رکھ کر چلا گیا۔ ورلڈ وار 1 تو ختم ہو گئی، مگر اس کے فیصلوں نے دنیا کو ورلڈ وار 2 کی طرف دھکیل دیا۔ اگر آپ اگلے حصے کی پوری کہانی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ پارٹ 2 آپ سے مس نہ ہو۔ شکریہ۔